حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے، دے کے تو آندا واسطہ منگ لے دعا۔ رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے، میرے نصیباں وچ لکھی نہیں اولاد کیتی حسین میری جھولی آباد۔ میرے نصیباں وچ لکھی نہیں اولاد کیتی حسین میری جھولی آباد۔ ست پتر دے آکھیا راہب تو جا، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے۔ اتنی نماز پڑھی ہونا نہ بے چین، جتنی پڑھاوے اج میرا حسین۔ اتنی نماز پڑھی ہونا نہ بے چین، جتنی پڑھاوے اج میرا حسین۔ مصطفیٰ سجدہ ودا کہندا خدا، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے، دے کے تو آندا واسطہ منگ لے دعا۔ رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ امام گئے، یہ پنجتن کے انجمن کا پانچواں تراغ ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، قضا کے بعد بھی مجھے نئی خیال
حساب سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی۔ کیا گیا سوال جب ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں نے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی توحید سکھائی ہے، رسالت پہنچائی ہے، میں اس کے بدلے میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر میرے اہل بیت کی محبت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اپنے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ جب میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا محبوب آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو اکٹھا کر کے ایک مجلس قائم کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ جب میرا محبوب آئے تو آپ ان کی نصرت و مدد کرنا اور ان پر ایمان لانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کلام مجید میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ ثمنا قلیلا وایمانہم، بے شک وہ لوگ جو سودا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کا اور اپنے قسموں کا تھوڑی سی قیمت میں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، ان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمہم ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام نہ فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں فرمائے گا، اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، آپ 3 اقوال آتے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ آیت یہود کے بارے میں اتری جن کو ان کے انبیاء نے یہ بتا دیا تھا کہ جب میرا اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہمیں ملا ہے کہ جب میرا محبوب آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو آپ ان پر ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا، ان کی نصرت و مدد کرنا۔ جب یہود نے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی نافرمانی کی، اپنے انبیاء علیہ السلام جو ان تک پیغام پہنچا اس کی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت ان کے لیے نازل کی کہ ان کے لیے اتنا دردناک عذاب ہے یہود کے بارے میں۔ تو دیکھا جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجلس قائم کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق بتایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات کو دیکھا جائے
تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو بتاتے تھے کہ میرے اہل بیت کا کیا حق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام غدیر خم پہ صحیح مسلم شریف میں آتا ہے کہ سب صحابہ کو فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مجلس قائم کی تو اپنے سارے جو بھی نائب تھے ان کو یہ خطاب فرمایا کہ میرا نبی جب آئے تو ان کا حق پہچاننا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء اور اتنی تقریباً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ سے خطاب کیا وہ یہ کیا کہ میں آپ کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں آتا ہے، کتاب شرف المصطفیٰ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور نبی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرم اللہ الجنہ علی من ظلم اہل بیتی ومن قاتلہم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص پر جنت کو حرام کر دیا ہے جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور اس سے جنگ کی، قاتلہم، اس سے جنگ و جدال کیا۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ومن سبہم، جس نے اہل بیت کے بارے میں سب و شتم کیا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر یہی وعید بتائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی تھی کہ جو میرے عہد کا نافرمانی کریں گے، جو میرے وعدے کی نافرمانی کریں گے ان کے لیے کون سا عذاب ہے۔ جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے بارے میں فرمایا، اس حدیث کے اندر حضور نے وہی وعدہ فرمایا کہ جو میرے اہل بیت پر ظلم کریں گے، میرے اہل بیت کی نافرمانی کریں گے ان کے لیے کون سا عذاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم ولا یزکیہم یوم القیامۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام بھی نہ فرمائے گا اور ان کو گناہوں سے پاک بھی نہ کرے گا۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اب دیکھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سارے نائبوں کو اکٹھا کر کے یہی فرمایا کہ میرے حضور کا حق پہچاننا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سارے نائبوں کو اکٹھا کر کے یہی فیصلہ فرمایا، یہی اعلان فرمایا کہ میرے اہل بیت کے حقوق ادا کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے محبوب پر ایمان لائیں گے ان کے لیے جنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے اہل بیت سے محبت کریں گے ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے محبوب کی نافرمانی کریں گے ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام بھی نہ فرمائے گا، ان پر نظر رحمت بھی نہ فرمائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی وعید سنائی اس شخص کے لیے جو اہل بیت کی نافرمانی کرے گا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس کی تکمیل تب ہوگی جب اہل بیت کے حقوق ادا کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيد الأمين شافئ المذنبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد ما ذكره الذاكرون وبعدد ما غفل عن ذكره الغافلون۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن الكريم
فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العلی العظیم. حمد و ثنا کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمیع دوست، جمیع ساتھی، ناظرین کرام، سامعین عزام، سیدنا شیخ عبد القادر قطب الاقطاب سلطان الاولیاء ابو محمد محی الدین رضی اللہ عنہ، آپ اپنے ایک فارسی شعر میں فرماتے ہیں، آپ کا دیوان ہے فارسی، کیونکہ اصل آپ کی مادری زبان ہے. جیلان سے آپ 18 سال کی عمر میں نکلے تھے، تو جیلان ایران کے اندر ہے اور آپ کی اصل مادری زبان فارسی ہے. پھر جب آپ آئے بغداد شریف میں تو اس کے بعد آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہاں تو عربی زبان اور لغت پر عبور رکھنے والے علماء کرام بیٹھے ہیں اور وقت کے متکلمین بیٹھے ہیں، جو خطیب حضرات ہیں. بغداد کے اندر علم کا گہوارہ تھا اور مرکز جانا جاتا تھا تو علم و فنون کا. تو آپ کو یہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کے بعد خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا مرشد الاولیاء سیدنا حیدر کرار اسد اللہ علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم آئے. تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر، لسان مبارک، زبان اطہر میری، یعنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میری اندر جو ہے زبان میرے منہ میں دی اور میں نے چوسی. سیدنا محبوب سبحانی اور خود فرزند نبی کریم، فرزند رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سادات ہیں، حسنی حسینی. تو آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے 7 مرتبہ کیا اور میں نے 7 مرتبہ زبان اطہر آقا کریم علیہ السلام کی چوسی. اس کے بعد سیدنا علی آئے اور آپ نے 6 مرتبہ زبان اطہر دی اور میں نے سیدنا علی کی بھی زبان 6 مرتبہ چوسی. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ آپ نے کم کیوں کیا؟ سیدنا علی نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی برابر نہیں ہو سکتا، ہم ادب کے خاطر ان سے اسی لیے کم کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے ادب کے خاطر، ان کے احترام کے خاطر، ان کی تعظیم کے خاطر. تو اس کے بعد ان کی جو زبان اور لغت پر جو ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت عطا فرمائی، وہ کلام آپ کرتے تھے تو اس میں فیض، جیسے علماء ان کے لیے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میری امت کے علماء جو ہیں ورثۃ الانبیاء ہیں. علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارثین ہیں. علم جو علماء ربانی ہیں، علماء حق ہیں. تو جب آپ نے خطاب فرمایا تو آپ کے خطاب کے اندر نبوی فیض ہوتا تھا. سیدنا محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب کے اندر نبوی فیض ہوتا تھا، اور چونکہ سیدنا علی نے بھی دی تھی زبان تو سیدنا علی کا بھی فیض اور علوی فیض بھی ہوتا تھا. دونوں ساتھ ہوتے تھے، نبوی اور علوی دونوں فیض پائے سیدنا محبوب سبحانی کے کلام اور خطاب اور فیض کے اندر. تو آپ فرماتے ہیں اس فیض نبوی اور فیض علوی سے، حیدری سے، کہ آپ فرماتے ہیں سیدنا محبوب سبحانی، جس طرح سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. تو یعنی نبوی اور علوی اور بطولی اور حسنی اور حسینی، یہ سب جہاں جمع ہوتے ہیں اور ایک ہستی کے اندر وہ تجلی فرماتے ہیں، وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں.
قدس سرہ العزیز۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کا کلام جو ہوگا اس میں رس نبوی ہوگا، اس میں شیرینی علوی ہوگا، اس میں انداز و حیا و فیض و کرم بطولی ہوگا سلام اللہ علیہ، اور اس میں جاہ و جلال اور سخائے حسنی ہوگا، اور اس میں شجاعت و بردباری و اثر و سحر انگیزی حسینی ہوگا، صبر حسینی ہوگا۔ تو وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جب اس خطاب سے فرماتے تو آپ فرماتے ہیں اپنے اس فارسی شعر کے اندر کہ غلام خادم خدام خاندان توام، آپ فرماتے ہیں سیدنا سلطان الاولیاء قطب الاقطاب شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہل بیت کے جو غلام ہیں ان غلاموں کے جو غلام ہیں ان کا میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں ان کا خادم ہوں۔ کمال ہے، جہاں آپ کا روب اور جہاں آپ کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ولایت کا روب عطا فرمایا ہے، دبدبہ عطا فرمایا ہے، لیکن جب اہل بیت کے متعلق آپ جب متوجہ ہوتے اور ذکر اہل بیت اور تعظیم اہل بیت سمجھاتے تو یوں سمجھاتے کہ ہر دنیا کا مقام ایک طرف، ادب و تعظیم مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ ایک طرف۔ اور چونکہ سیدنا محبوب سبحانی نے ہی ہمیں صحابہ کا پیار اور محبت اور تعظیم بھی سکھائی ہے، تو انہوں نے ہی ہمیں آل بیت سے محبت و تعظیم سکھائی ہے۔ تو سیدنا محبوب سبحانی فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اطلب طبیبا یطب امراض قلوبکم، تم اپنے لیے ایک ایسا طبیب و حکیم طلب کرو جو تمہارے دلوں کے مرضوں کا علاج کرے۔ سیدنا ابن عطا اسکندری شاذلی سلسلے کے بہت بڑے اکابر علماء اور مشائخ اور صوفیاء اولیاء میں سے گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ الفکرۃ، جو انسان فکر کرتا ہے اور وہ فکر اس کی جو اپنے رب کی قربت کے لیے ہو، رب کے قریب ہونے کے لیے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے لیے قرآن میں فکر کرے، اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ کی اوصاف میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت میں، رب کی جو ہے وہ تعلق میں، یہ جو فکر ہے، تو فرمایا کہ الفکرۃ سراج القلوب، دلوں کے اندر جو چراغ ہے وہ فکر ہے جو ہم کرتے ہیں اپنے رب کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وَإِذَا ذَهَبَتْ لَا إِضَاءَةَ لَهُ، جس کے اندر سے یہ دیے اور یہ چراغ بجھ گئے تو اس کی قلب اور دل کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے، وہ اندھیروں میں ہے، وہ ظلمتوں میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن آپ کو بھیجا ہے اور آپ پہ جو قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے اور لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی ایمان کی طرف لے کے آئے، نور ایمان کی طرف لے کے آئے۔ تو آپ فرماتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کہ آپ ایسا طبیب طلب کریں جو آپ کے دل کا علاج کرے، یعنی دل جو اندھیرا ہے اس کی اس روشنی کو، اس چراغ کو روشن کر دے، اس چراغ کو روشن کر دے۔ تو اس طرح جیسے مولانا روم فرماتے ہیں کہ دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، کز دے وہ دد ملولم انسان مارزوست۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ خود ہی رومی اپنے لیے ہی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ شیخ لے کے چراغ گھوم رہا ہے، شیخ مولانا روم خود ہی ہیں
یا تبریز کی طرف مولانا روم اشارہ فرماتے ہیں، شاہ شمس تبریز شمس الدین، یا اپنی طرف، کہ چراغ لے کے ساری رات شمس تبریزی کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چراغ لے کے سارے شہر میں پھرتے رہتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یا شیخ، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ چراغ لے کے پورے شہر میں گھومتے رہتے ہیں؟ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا آپ کو تلاش کس شے کی ہے، طلب کس کی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں سیدنا شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں چراغ لے کے ڈھونڈ رہا ہوں کہ جدھر بھی میں نظر کرتا ہوں، جسے بھی میں ملتا ہوں، جسے بھی دیکھتا ہوں، تو سارے حیوان اور درندے کی مثل انسان ہو چکے ہیں۔ سب کے نفس اس طرح دنیا اور لالچ اور برائی اور ظلم اور حسد اور بغض، نفرتیں ہر بات میں، اگر وہ بات اخلاقیات کی ہو، عمل کی ہو، عبادت کی ہو، ذکر اذکار کی ہو، نیکیوں کی ہو، یا وہ عقائد کی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دیکھا جائے عقائد میں تو لوگ درندے ہو گئے ہیں۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ساری کائنات کے بشری قافلے کے، انسانیت کے قافلے کے سالار ہیں، اور جنہوں نے جلا بخشی ہے اس انسانیت کو، اس ہستی سید المرسلین اخلاق عظیم کے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بک رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، درندے ہو گئے ہیں۔ آئیں تو صحابہ پہ بکتے ہیں، صحابہ کی گستاخی کر رہے ہیں، جس میں آپ دیکھو، اور یہاں تک کہ محبوب کے بچوں پہ، محبوب کے اہل بیت پہ ان کے ذکر سے اس طرح چڑھتے ہیں، اس طرح بگڑ جاتے ہیں کہ گویا کہ وہ آدمی نہیں، انسانی نہیں، اور ان کے اندر سے وہ یزیدیت کی جو ظلم اور یزید کا جو ایک عداوت و نفرت تھی، وہ آج بھی ہر اس ماحول میں وہ پھیلی ہوئی ہے، اتنی کہ وہ آج بھی حسین کا ذکر کرنے نہیں دیتے۔ امام حسین کا کوئی ذکر کرے تو اس کو فتویٰ کی ہاڑ میں اٹھا دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، اس کو حق اور روشن کرنے والے امام حسین کا ذکر کرنے نہیں دیتے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس سے مراد کہ وہ روشنیاں نہیں ہیں، اندھیرے ہیں۔ تو شیخ شمس تبریزی کہتے ہیں کہ میں نے بہت ڈھونڈا تو میں لوگوں کے اندر ان کی نفسیں فرعون و یزید بن گئی ہیں، پیروکار حسین نظر نہیں آتا کوئی۔ تو یہ میں ڈھونڈ رہا ہوں، میں ان درندوں سے، ان حیوانوں سے جو انسان بظاہر انسان نظر آتے ہیں، ان کے اندر نیتیں، ان کے دل اور ان کے نفوس، یہ سارے حیوان درندے بن گئے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ کھاتے ہیں مال کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، دنیاوی جو ہے وہ اسباب و ظاہری چیزوں کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں، خدا کرے کہ کوئی مجھے انسان مل جائے جو خدا کا طالب مل جائے مجھے، جس کے اندر نرمی ہو، جس کے اندر محبت ہو، نفرت نہ ہو، جس کے اندر عدل ہو، جس کے اندر پیار ہو، جس کے اندر مہربانی ہو، جس کے اندر معاف کرنا ہو، جس کے اندر سخا ہو۔ تو یہ اصل وہ طبیب جو ہے مولانا روم رحمۃ اللہ تبارک و تعالی، آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ 100 ہزاراں طب جالی نوس بود، 100 ہزاراں طب جالی نوس بود، پیش عیسیٰ او دمش افسوس بود۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جالینوس دنیا کے بڑے جو حکیم و طبیب ہیں، ان میں یونانی، گریک جو یہ طبیب گزرا ہے، تو جالینوس سے جیسے ہزاروں، اور ان کی ہزاروں طبیں، ان کی ہزاروں حکمتیں، ان کی ہزاروں علاج اور کتابیں اور ادویہ دوائیں، وہ ایک طرف انہوں نے کوڑ کا علاج نہ نکالا، انہوں نے برس کا علاج نہ نکالا، انہوں نے فالج کا علاج نہ نکالا۔ یہ ایسے مرض تھے جو لوگوں کو ہوتے تھے تو یہ
طب جالینوس ہزاروں ایک طرف ہوتی تھی، علاج نہیں ہوتا تھا. پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اس مریض کو جس کو فالج ہے، اس کو جس کو برس ہے، جس کو فالج ہے، جس کو کوڑ ہے، تو اس کو قریب کر کے بس ایک دم ایک پھونک دی دم میں عیسیٰ. تو وہ ایک پھونک جو دی اس سے وہ اس کا فالج اس سے شفا ہو جاتا، وہ برس کے بیماری سے آزاد ہو جاتا، اس کو کوڑ سے بھی اللہ تعالیٰ تندرستی بخش دیتا. تو یہ بیماریوں پہ علاج طبیب کرتے، ان پہ بڑی تحقیقیں کرتے رہے لیکن اس کا علاج نہیں ملا. تو کہا کہ طبیب جالینوس جیسے تو ہزار بیٹھے ہیں لیکن کوئی عیسیٰ جیسا طبیب ڈھونڈو جو تمہیں ایک دم سے، جس کی ایک ہدایت تجھے رستے پہ لا دے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے مثال دی. تو جس طرح کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، آقا کریم علیہ السلام نے جو امت کو امام حسین دیے ہیں، یہ ساری امت کا سمجھیں کہ امت کے درد و غم کو امام حسین کی شہادت، آج کسی پر ظلم ہوتا ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت کو دیکھتا ہے تو اسے پھر اسے سمجھ آتا ہے، اسے ایک تسلی آتی ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں. اگر سردار انبیاء کے شہزادوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آزمایا ہے، ایسی بڑی آزمائش و امتحان میں، تو پھر ہمارے اوپر جو ظلم ہے یہ کیا ہے؟ تو یعنی یہ بڑی امام حسین ہمارے لیے، ہماری تشفع کے لیے ہیں، ہماری دلوں کے دردوں کو، غموں کو کم کرنے کے لیے ہے ان کا ذکر. لیکن سب کے لیے ایسا نہیں ہے، سب کے لیے ایسا نہیں ہے. بعض تو جیسے صحابہ کرام فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ لوگ تو آتے تھے، مسلمان ہو رہے تھے تو ہمیں پتہ نہ چلتا تھا یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے یا منافق ہے. تو ہم کیا کرتے تھے؟ کنا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ. ہم کرتے تھے، صحابہ کرام، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کی سنت پہ چلو، وہ جس پہ بھی تم نے، جس کی بھی بِأَيٍّ اقتدیتم اہتدیتم اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، ہدایت دیتے ہیں، رستہ دکھاتے ہیں. جیسے تارا کشتی سے ہدایت دکھاتا ہے تو اہل بیت کشتی ہیں، تو تاروں کو صحابہ وہ رستہ دکھاتے ہیں. دونوں کو ملانا ہے، دونوں کی محبت کو پانا ہے. تو فرمایا کہ صحابہ کرام کی کسی بھی، آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی صحابی میرے، ان کی تم نے پیروی کی تو تم نے ہدایت پا لی. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں، سیدنا ابو سعید خدری روایت فرماتے ہیں کہ ہمیں منافق و مومن کا پتہ یوں چلتا کہ ہم جب ذکر سیدنا علی اس کے آگے کرتے، اگر وہ خوش ہو جاتا تو ہم سمجھ جاتے یہ مومن ہے، اور اس کو اگر اس کے چہرے میں کچھ رنگت تبدیل ہوتی، بے چینی ہوتی، تو ہم سمجھ جاتے منافق ہے. اس طرح، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یبغضک الا منافق. اے علی تجھ سے کوئی بغض نہیں کرے گا مگر جو کرے گا، مصطفیٰ علیہ السلام آج اسے دیکھ رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام 1400 سال پہلے دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں وہ کرنے والا، بغض رکھنے والا منافق ہی ہے. تو آج بھی جو بغض کرتا ہے وہ جان لے کہ مصطفیٰ کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اسے دیکھ لیا ہے کہ یہ شخص میرے علی سے بغض کرتا ہے، یہ منافق ہے. اور جو محبت کرتا ہے، جو سیدنا علی سے محبت و عشق کرتا ہے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا لا یحبک الا مؤمن. اے علی تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا، کسی کی کیا طاقت و مجال، جو کرے گا تو وہ مومن کرے گا. یہ حصہ مومن کو ملا، یہ نعمت مومن کو ملی، یہ انعام مومن کے حوالے. تو آقا کریم علیہ السلام گویا کہ اس مومن کو، ہر قیامت تک آنے والے مومن کو نامزد فرما رہے ہیں، اس کا اعلان فرما رہے ہیں، اس کو کھول رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. وہ چھپا نہیں رہتا. پھر
کہ وہ ہر بندہ جو علی سے محبت کرے گا، میں جانتا ہوں، علی تحقیق سے بتاتا ہوں کہ وہ مومن ہی ہوگا۔ تو سرکار، تو جب صحابہ کرام کہتے کہ ہم مولا علی کا ذکر کرتے تو منافق و مومن ظاہر ہو جاتا، تو علی یعنی کہ حسین کے بابے کا ذکر، حسین کے بابا جان کا ذکر مومن و منافق میں فرق کر دیتا ہے۔ تو جب بابا کا ذکر بھی مومن و منافق میں فرق کرتا ہے تو بیٹے کا بھی ذکر مومن و منافق میں فرق کرتا ہے، شہزادے کا بھی، امام حسین علیہ السلام کا۔ تو آخر میں عرض کروں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تو طبیب اپنا جو ہے وہ طبیب حسین کو چنو، امام حسین کو اپنا طبیب چنو اس یزیدی پرفتن دور میں، جو تمہیں تمہارے حالات کو، تمہارے ایمان کو، تمہاری عبادتوں، ریاضتوں، دعاؤں، استغفاروں، درود و سلام سب کو ضائع کر دیں گے۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد تو نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ تو آپ سوچو، عام بندہ، عام مسلمان ایک دوسرے سے حسد کرے، ایک دوسرے سے کسی عام مسلمان سے اگر حسد کیا جائے، اللہ محفوظ رکھے، تو اس کی نیکیاں وہ حسد ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کھاتی ہے، یعنی نیکی کوئی بچتی نہیں، نہ عبادت، نہ ریاضت، نہ درود، نہ سلام، نہ ہماری سجدے، نہ رکوع، نہ ہماری استغفاریں، نہ سلام، نہ کچھ، قرآن کی تلاوتیں، ہمارے حج، ہمارے عمرے، سب وہ کھا جاتی ہے، صرف حسد کرنا کسی بھی مسلمان سے۔ تو جب عام مسلمان سے حسد آپ کے سارے اعمال کو، جو آپ نے کتنے بھی بھلے کتنے شوق و ذوق سے کیے ہوں، سب ضائع کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، نیست کر دیتا ہے، تو پھر عام مومن و مسلمان لیکن سارے، علامہ اقبال فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ امام عاشقاں پورے بطول، امام حسین عاشقوں کے امام ہیں، شہزادہ سیدہ بطول ہیں سلام اللہ علیہ۔ تو عاشقوں کے امام سے اور نواسہ مصطفیٰ سے اور محبوب علیہ السلام کے، سرکار علیہ السلام کے محبوب سے، جامع ترمذی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ کن سے؟ سیدنا امام حسین، سیدنا امام حسن۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاحبہما، مولا کریم، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، سونے حسن سونے حسین سے میں کرتا ہوں محبت، اے رب تو بھی ان سے محبت کر۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور میرے مولا جو قیامت تک ان دونوں سے محبت کرے، اے پروردگار حسن اور حسین سے محبت کرنے والے سے تو محبت فرما۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ محبتیں حضور نے ہمارے لیے مانگی ہیں، یہ محبتیں امام حسین۔ لوگ کہتے تم امام حسین سے محبت کیوں کرتے ہو، کیوں ذکر کرتے ہو، تم کوئی اور ذکر کرو، امام حسین کا ذکر نہ کرو، تم یہ ہو گئے وہ ہو گئے، فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں اتنی بڑی ہستیوں سے محبت کرنے والے؟ ہم سے کیا ان کی محبت ہو پاتی، ہم کیا ادا کر پاتے ان کی محبتوں کو؟ یہ محبتیں تو ہم اگر ہمارے حصے میں آئی ہے تو یہ اس دعا کا صدقہ ہے جو حضور نے کی تھی کہ یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرنا۔ تو رب نے ہم سے محبت کی ہے، اسی لیے ہم حسنین سے محبت کرتے ہیں۔ دعا قبول ہوئی جس کے حق میں، وہ حسنین کا عاشق ہو گئے، جس کے حق میں نہ ہوئی تو اس کا کوئی، تجھ سے رب نے محبت نہیں کی اسی لیے تجھے حسنین پسند نہیں، تجھے ذکر حسنین پسند نہیں، تجھے امام حسین کا ذکر پسند نہیں، تو اس کی تیرا قصور نہیں ہے، تجھے خدا نے ہی محروم کیا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہ ہمارا نہ تیرا قصور، تجھے خدا نے محروم کیا ہے۔ اور یہ خوش نصیبی، ہم اگر ہمیں ذکر امام حسین اور محبت مل گئی ہے
تو پھر یہ خدا نے ہم پر احسان کیا ہے، حضور کی وہ دعا ہمارے حق میں قبول فرمائی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سرو آزادی زبستان رسول، امام حسین علیہ السلام حضور کے باغ کے سب سے نمایاں اور سب سے اونچے درخت ہیں حضور کے باغ کے، اور یزید کے نظام کے خلاف جو آزادی، جو حریت انسانی حقوق کے لیے، جو حریت انسانیت کے لیے امام حسین نے اقدام اٹھائے، کہ یزید انسانی حقوق کو بھی تو پامال کر رہا تھا نا۔ اسلام تو انسانی حقوق بیاں کرتی ہے نا، کما حق ہو اور احسن و اکمل، حقوق کو بیاں کرتا ہے اسلام۔ تو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے وہ آواز ظلم کے خلاف اٹھائی، وہ حق کی آواز، وہ حق کی بلند جو آواز اٹھائی، تو وہ امام حسین علیہ السلام نے اٹھائی۔ تو اللہ تعالی ہمیں امام حسین علیہ السلام کی محبت اور ان کی پیغام پر اور ان کی اس حقانیت پر اللہ تعالیٰ قائم و دائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح جو وہ چاہتے ہیں کہ امت اسلام کے دین کے لیے خدمت کرے، ہم سے بطور نوجوان ہم اس کی خدمت کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خدمت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد نبی الرحمہ شفیع الامہ کاشف الغمہ مجل الظلمہ معطی الرحمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم ربنا اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين أكرم على جميع أمة سيدنا محمد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحم على جميع أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ اللهم يا أحسن الخالقين، اللهم يا رب العالمين، اللهم يا قابل التوب، اللهم يا قابل التوب، اللهم يا قابل التوب، اللهم يا ستار استرنا بسترك الجميل، استرنا بسترك الجميل، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا رب العالمین، ہر وہ شے جس میں ہمارے لیے شر ہے یا اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، ہر وہ شے جس میں ہمارے لیے خیر ہے اس کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ یا رب العالمین، دنیا میں ہر طرح جو اس وقت ذکر امام حسین جو کر رہے ہیں، جہاں ہو رہا ہے، یا اللہ خصوصاً امت مسلمہ کو اتحاد، اور یا اللہ ہمارے وطن عزیز کو، یا اللہ خصوصاً 14 اگست آ رہی ہے، اس 14 اگست کو ان شہیدوں کے نام کرتے ہیں۔ اس 14 اگست یا اللہ ہم شہیدوں کے لیے کرتے ہیں کہ یہ وہ جو شہداء 14 اگست کے لیے جنہوں نے یہاں جو سفر کیا، جو پارٹیشن میں آئے، یا اللہ ان جو شہید ہوئے، جن سے یا اللہ اس میں جن پر وہ آزمائش گزری، یا اللہ امام حسین کی ان ایام میں یہ ملک پاکستان کا 14 اگست آ رہا ہے، یا اللہ اس شہداء کے نام، ان شہداء کی قربانیوں کے نام کرتے ہیں، اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری ساری دعائیں، ہمارے ذکر و اذکار، ہمارے درود و سلام کو یا اللہ ان کی بارگاہ میں پیش فرما، اور یا اللہ ہماری اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔